والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طاسين. تلك آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی. نتلو علیک، ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا حال، و فرعون، اور فرعون کا، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، اس نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا دیا. یستضعف طائفة منہم، کمزور بنا دیا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے. یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءہم، زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا. اس سورت کا نام سورہ قصص ہے. قصص کا لغوی معنی حال ہے، واقعہ، قصہ. اس سورت میں آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قص علیہ القصص، انہوں نے اپنا سارا حال، واقعہ، احوال بیان کیے. تو اسی کی وجہ سے سورت کا نام سورہ قصص رکھ دیا. یہ سورت بھی مکی سورت ہے. اس سے پہلے 48 سورتیں نازل ہو چکی تھیں. 49ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت میں 9 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں. طاسین میم، اس کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کی مراد اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مخفف ہیں. طا سے مراد طیب ہے، سین سے مراد سمیع ہے، اور میم سے مراد مالک ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات واضح کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں. ہم چونکہ عرب نہیں ہیں، عجمی لوگ ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کی عربی کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ عرب لوگ تھے، وہ اس کو سنتے ہی سمجھ جاتے تھے. اس لیے فرمایا کہ یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں. تو جو لوگ اس کو صحیح مانتے تھے، حق مانتے تھے، وہ اس سے متاثر ہو کر کہتے تھے کہ یہ حق ہے. اور جو باطل کہتے تھے وہ بھی اثر تو مانتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت کو مانتے تھے. اس لیے اس کو کہتے تھے سحر مبین، کھلا جادو. اثر دونوں طبقے مانتے تھے، حق والے بھی مانتے تھے، باطل پرست بھی مانتے تھے. نتلو علیک، ہم آپ پر پڑھ کے سناتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، خبر، حال، حق کے ساتھ. لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. پہلے بھی کئی بار موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ اسی قصے کو بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں. تفسیر میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے اس کی طرف، اور وہ آگ قبطیوں کے مکانات کو جلا رہی ہے. اس وقت مصر میں اصولی 2 ہی خاندان تھے، بنی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کا خاندان تھا، اور قبطی جو فرعون کا خاندان تھا.
تو فرعون نے تعبیر پوچھی، نجومیوں کو بلایا کہ مجھے بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آتی ہے، مجھے میری طرف اور قبطیوں کے مکانوں کو جلا رہی ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو نجومیوں نے بتا دیا کہ تمہاری سلطنت میں تمہاری جو ایک بنی اسرائیلی خاندان ہے، اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تیری قوم کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو اس پر فرعون نے اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا، غنڈہ گردی پہ اتر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون اس نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے زمین کے اندر رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لوگوں کو۔ اور یہ فرعون ہی کی طرف سے لیا ہوا ایک سبق ہے جو آج تک انگریز بھی اور باطل پرست حکمران اس کو آزما رہے ہیں اور اسی کے مطابق حکمرانی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور خود حکومت کے مزے لوٹو۔ فرعون کا کام بھی یہی تھا، وہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا تھا، ان کو آپس میں گروہ در گروہ بنا دیتا تھا اور خود حکومت کے مزے لوٹتا تھا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اس نے لوگوں کو گروہ در گروہ بنا دیا، یستضعف طائفة منہم، ایک گروہ کو کمزور بنا دیا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا۔ اور دوسری طرح سے اس بنی اسرائیلیوں کو کمزور اس نے ایسے بنایا ہوا تھا کہ بنی اسرائیلیوں سے سارے کام لیتا تھا، مزدوروں کے سارے کام بنی اسرائیلیوں سے لیتا، خود قبطیوں کا خاندان مزے سے بیٹھتا اور بنی اسرائیلی سارے محنت مزدوری کرتے، کاشتکاری کرتے، سارے کام بنی اسرائیلی کرتے۔ تو فرما دیا کہ اس نے ایک گروہ کو کمزور بنا دیا تھا تو سارے کام ان سے لیتا، انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون فسادیوں میں سے تھا۔ تقریباً 12,000 بچوں کو اور بعض روایات میں 70,000 بچوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، لوگوں سے بیگار کام لیتا، اور اسی لیے اس کا لقب ذی الاوتاد بھی آتا ہے کہ یہ بڑا فسادی تھا اور بڑا ظالم تھا، جو جس کو سزا دینا چاہتا اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دیتا، ٹھونک دیتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا انہ کان من المفسدین، یہ بڑا فسادیوں میں سے تھا۔ اب اسی کا اس کے آگے فضل باقی بات انشاءاللہ کل کے